افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنو حملے پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان پر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملے کے مشن پر تھی۔ خاتون کو تربت سے اسلام آباد لے جایا جا رہا تھا، اس دوران گرفتاری ہوئی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا، لیکن خاتون کو نہیں پتا تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس خاتون کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا کہ BLA کے لیے کام کرو۔ پولیس نے مجھے باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا۔ میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امریکہ مسلسل بیجا مطالبات کر رہا ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بعض شرائط ناقابل قبول ہیں۔ موجودہ کشیدگی نے علاقائی سلامتی کو کمزور کر دیا ہے۔ ایرانی تجاویز منصفانہ، ذمہ دارانہ اور جائز ہیں۔ امریکہ کو ناکہ بندی اور بحری کارروائیاں ختم کرنا ہوں گی، منجمد اثاثے فوری بحال کرنا ہوں گے۔ ہمیں مجبور کیا گیا تو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یورپی ملکوں کو بھی تنبیہ کر دی، آبنہ ہرمز میں مداخلت سے گریز کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کا جواب ناقابل قبول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کے پاس کوئی گیا تو اسے اڑا دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا جوہری مواد سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کے اہم نکات غلط ہیں۔ جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق ایران کا جواب ناقابل قبول قرار دیے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے ساتھ فی بارل $103.63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.15% بڑھ کر فی بارل $97.47 فی بارل پر پہنچ گیا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چینی کمپنیز پر امریکی پابندیاں غیر قانونی اور غیر منصفانہ ہیں۔ چین اپنے اداروں کے قانونی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ جنگ کو بہانہ بنا کر دیگر ملکوں کو بدنام کرنا قابل قبول نہیں۔ ہماری ترجیح جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، مزید آگ لگانے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ نے 3 چینی کمپنیز پر ایران سے متعلق الزامات کے تحت پابندیاں لگائی تھیں۔ ملک میں پہلے سے موجود تیل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئی؟ قائمہ کمیٹی میں سینیٹر سیف اللہ ابرو کا استفسار۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا جس طرح IPPs چلتی تھی اسی طرح ریفائنریاں چل رہی تھی، وہ نظام ختم کر کے انٹرنیشنل قیمتوں کے مطابق نظام لایا گیا۔ اسٹاک اور لیکوڈیٹی برقرار رکھنے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئی۔ بہت سے ملکوں نے ٹیکسز کم کر دیے۔ ہم IMF پروگرام میں ہیں، اس لیے لیوی بڑھانا پڑی۔ اس وقت پیٹرولیم پر $127 لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد پیش۔ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا یہ ایوان پاک فوج کو خراج تحسین پیش اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پاک فوج کے سربراہ، صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔
کہا 1 سال پہلے افواج پاکستان اور قوم نے ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. پہلگام واقعے سے ہی بھارت کے عزائم کا پتہ چل گیا تھا. بھارتی جارحیت کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا. سونے کی قیمت میں کمی، چاندی کی قیمت مستحکم. فی تولہ سونا 5,300 روپے کمی سے 4,88,362 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 4,544 روپے کم ہو کر 4,18,691 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں سونا $53 کی کمی سے $4,660 فی اونس ہو گیا. فی تولہ چاندی کی قیمت 8,513 روپے پر مستحکم. جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے. یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ آبناء ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا. فرانس کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے. برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا. فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات کی. ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی. ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے. ایران میں جوہری مواد اب بھی موجود ہے اور افزودگی کے مراکز کو ختم کرنا باقی ہے. جنگ ختم کرنے کی شرائط پر اتفاق نہ ہونے کی اطلاعات پر ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں منفی رجحان. ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.1% نیچے آ گیا. شنگھائی انڈیکس میں 0.3% کمی. ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.3%. ساؤتھ کوریا کا کاسپی انڈیکس 1.1% نیچے ٹریڈ کر رہا ہے. ممبئی اسٹاک میں سینسیکس انڈیکس 1.5 اور نفٹی 50 1.3% گراوٹ کا شکار. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی. 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا. دوران کاروبار 1,532 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی. اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری. کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. 2 طبی اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید. مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2,846 افراد شہید ہو چکے. حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کی لبنان کی سرحد پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق. بیان میں کہا فوجی اہلکار لبنان کی سرحد کے قریب جھڑپ کے دوران مارا گیا. پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز پر تحفظات کا اظہار. ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی ارکان نے گزشتہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی. ایم این ایز اور سینیٹرز کی رائے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر نے مسترد کر دی. محمود اچکزئی نے کہا قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ میرا نہیں بانی پی ٹی آئی کا ہے. اگر کمیٹیوں میں واپس جانا ہے تو کسی بارگین کے ساتھ جانا چاہیے. پی ٹی آئی ایم این ایز نے کہا دونوں اپوزیشن لیڈرز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. نن کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج. بینک آف پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا. اپیل میں استدعا کی گئی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے, غیر قانونی قرار دیا جائے. بی این پی کمپنی نے بینک آف پنجاب سے قرض لے کر سی ڈی اے کو ادائیگی کی تھی. سنگل بینچ نے بی این پی کمپنی کی درخواست مسترد کر کے لیز منسوخی کا حکم بحال کیا تھا. پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان. 22 مئی سے 24 اگست تک تعطیلات ہوں گی. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا. چودھری شوگر ملز ریفرنس میں مریم نواز کی ضمانت کے لیے 7 کروڑ روپے کی رقم واپسی کی درخواست منظور. لاہور ہائی کورٹ نے 7 کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی.
وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی امور کا جائزہ اجلاس جی بی آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا آئی ٹی شعبے کا فروغ برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. نوجوانوں میں آئی ٹی میں بے پناہ استعداد موجود ہے جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے. آئی ٹی شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے. منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ تو یاد رکھی جاری کر دیا. نغمے نے عوام کے دل جیت لیے. مارکہ حق میں کامیابی پر یہ نغمہ مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے. خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا. شدید بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. سوات چترال دیر کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ. پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار. سبی میں درجہ حرارت 43, لاڑکانہ دادو اور تربت میں 42 ڈگری پر پہنچ گیا. نواب شاہ, سکھر اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لبنان میں بھی اسرائیل نے کیمیکل بم برسائے. زخمی شہریوں کے جسم سے دھاتی ذرات برآمد. طبی ماہرین کا کہنا ہے باریک دھاتی ٹکڑے دھماکے کے وقت جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتے ہیں اور انسانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں. زخمیوں کے علاج میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں. یہ ذرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں. غزہ اور اردن میں بھی اسرائیل کیمیکل بموں کا استعمال کر چکا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز دوسرے سیشن کا کھیل بارش سے متاثر ہوا. میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری. مجموعی برتری 130 سے زائد رنز کی ہو گئی. پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. اور اے آر وائی فلمز, سلمان اقبال فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. فلم میں فرحان سعید اور مامیہ شاہ جعفر نے مرکزی کردار نبھایا. ٹریلر ریلیز کے بعد فلم سے متعلق شائقین کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا. فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی.